جہاں پہ سائنس اور مذہب ٹکرائے تو ہم رہنمائی کہاں سے لے سکتے ہیں؟ کس معاملے میں ٹکرائے گا سائنس اور مذہب؟ کسی بھی ٹاپک میں، جس طرح لیٹ سے ہم مذہب یہ کہے کہ سورج جو ہے مغرب سے نکلتا ہے اور سائنس کہے نہیں مشرق سے نکلتا ہے، تو وہاں پہ ہم رہنمائی کہاں سے لیں گے؟ یا کہاں سے جو سورس آف نالج ہے یا منبع ہے وہ کہاں سے ہوگا؟ پہلا چھوٹا سا کوشچن. سیکنڈ کوشچن یہ کہ اس ٹاپک سے بڑا ہٹ کے ہے، میری ایز اے فادر یا بچے مغربی زندگی جو ہے یہاں پہ مختلف ہے ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے، کیا میری ذمہ داری میرے بچے کو موسٹ لے جانا، قرآن پڑھا دینا، یا اس کو کہنا کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، اتنی تک ہے جس سے آگے بھی ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے. جی، جس وقت ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مذہب اور سائنس آپس میں ٹکرائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس سے پہلے ہمیں اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم خود کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اگر ہم ایک خالق کو مان چکے ہیں اور ہمارا اس بات پر یقین اور ایمان ہے، اور یہ ایمان کسی اندیکھی چیز پہ وہم کا نام نہیں ہوتا، ایمان اصل میں آپ کے عقلی مقدمات کے نتائج پر یقین کا نام ہے. تو اگر ہمیں یقین ہے اور میں ایک مسلمان کی جگہ پہ کھڑا ہوں اور میں خالق کو مانتا ہوں، اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کی کتاب کو یہ مان کر پڑھتا ہوں کہ یہ وہی کتاب ہے جو ہم تک پہنچی ہے، اور میرے سامنے انسان اپنا کوئی عقلی مشاہدہ یا تجربہ یا کوئی سائنسی تھیوری لا کر رکھ دیتے ہیں جو بظاہر مجھے کنٹراڈکٹری محسوس ہوتی ہے، تو میں ہمیشہ اس تھیوری کی تعویل کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ کائنات کا پروردگار جو عالم کے حالات سے واقف ہے وہ کوئی خلاف حقیقت بات نہیں لکھ سکتا. میں یہ کروں گا. دوسری طرف میں انسانوں کو یہ دعوت دوں گا کہ تم اپنے غور و فکر کو جاری رکھو اور مزید تحقیق کرو. جب تک یہ تحقیق آخری حد تک نہیں پہنچتی اس وقت تک میں اس پر یقین کرنے پر آمادہ نہیں ہوں، اس لیے کہ میرا خالق اس سے مختلف بات کر رہا ہے. اگرچہ پورے مذہبی لٹریچر میں کوئی ایک مثال اگر آپ اس چیز مفروضے کی پیش کر دیں تو میں بطور طالب علم آپ سے سیکھوں گا کہ قرآن مجید نے کوئی ایسی حقیقت بیان کی ہو. قرآن مجید اصلاً تو سائنس کی کتاب ہے نہیں، وہ تو کتاب ہے آخرت کی یاد دہانی کی. اس یاد دہانی کے ضمن میں میرے تجربات اور مشاہدات یا مجھے انذار اور یاد دہانی کے لیے کچھ دنیا اور آفاق کی چیزیں بطور مثال پیش کی جاتی ہیں. وہاں پر بھی اللہ کا پیش نظر مجھے جنرل اسٹڈیز اور سائنس کی نالج دینا نہیں ہے، بلکہ ایک بدو کو بھی اور آج کے ایک جدید متمدن عہد میں کھڑے ہوئے انسان کو بھی یہ بتانا ہے کہ بھئی یہ چیزیں جو تمہارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. وہاں پر بھی جو غلطی ہوئی وہ یہ کہ زبان اور ادب کے اسالیب سے ناواقفیت کی بنیاد پر وہ بحثیں پیدا ہونی شروع ہو گئیں کہ زمین گھومتی ہے، کہ زمین گول ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ اس کو قرآن کے اندر جا کر اس پس منظر میں سمجھے جہاں پر وہ بات ہو رہی ہے، تو اول تو وہاں کو سائنٹیفک تھیوری بیان کرنا پیش نظر ہی نہیں ہے، اور پھر جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ انسانوں کے اس مشترک حافظے کے خلاف نہیں ہے. اگلی بات بھی سن لیں. اگر کوئی چیز نظر آتی ہے، مثلا جس وقت مفسرین تفسیریں لکھ رہے تھے قرآن مجید کی سورہ رحمان کی ایک آیت ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اللہ نے فرمایا کہ ہم اس پانی سے لؤلؤ بھی نکالتے ہیں اور مرجان بھی نکالتے ہیں. سب جانتے ہیں کہ یہاں پر جس پانی کا ذکر ہے اس میں سے لؤلؤ اور مرجان دونوں نہیں نکل سکتے. یعنی یہ جو ہمارے ہاں فریش واٹر ہے، اوشنز کے واٹر ہیں، اس کے اندر بھی یہ موتی پائے جاتے ہیں. انسانوں کا عقل اور ہمارے پورے مفسرین کی روایت کو آپ دیکھ لیں، سب پریشان ہیں کہ بھئی یہ فریش واٹر پلس کیا چیز ہے. یہ تو ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ تو دوسری جگہوں پہ پائے جاتے ہیں. تو آپ مولانا امین حسن اصلاحی کی تفسیر پڑھیں، وہ جب اس آیت پہ پہنچے ہیں اور اس وقت تک مفسرین کا یہ علم تھا، انہوں نے کہا سمندر کے موتی بھی نکل کر آ کر مجھ سے کہے نا کہ ہم فریش واٹر میں نہیں نکلتے تو ہم تب بھی کہیں گے نہیں تم نکلتے ہو، میرا خالق کہہ رہا ہے کہ نکلتے ہو. اور پھر کچھ عرصے بعد جب ہمارا مسلمانوں کا مشاہدہ پڑا، ہم نے کہا تو عام سی بات ہے، پوری دنیا میں چین میں جائیں آپ، باقی جگہوں پہ جائیں، ہر جگہ وہ پلس پائے جاتے ہیں. تو غلطی کیا ہوتی ہے؟ قرآن کے بیان کو ہم سائنس کا بیان سمجھ لیتے ہیں اور پھر اس بیان کو اپنی زبان کے مطابق منطقی انداز میں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بظاہر وہ کانٹراڈکٹری لگ رہی ہوتی ہے. کوئی ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے، اگر ہو تو بتائیے، میں آپ سے سیکھوں گا. اچھا، دوسرا حصہ ان کے سوال کا تھا کہ بچوں کے حساب سے کس حد تک ذمہ داری ہے؟ ایک دینی ذمہ داری ہے آپ کے لیے. آسٹریلیا میں رہتے ہوئے بچوں کے لیے دینی ذمہ داری مجھ سے پوچھیں کیا ہے؟ ایک دینی ذمہ داری، اردو زبان سکھائیں. دینی ذمہ داری ہے. اچھا سر، یہاں اردو زبان سکھائیں گے، قطع کلامی کی معذرت، اردو زبان سکھائیں گے
تو ان کو مذہب آئے گا، تہذیب آئے گی، اور وہ آداب آئیں گے جن کو آپ دین ابراہیمی کی روایت کہتے ہیں۔ دین منتقل کرنے کا ذریعہ مغرب میں رہ کر ایک ہے، وہ ہے اردو زبان، اور جب ان کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوں گے تو اس کے جوابات آپ نہیں دیں گے، وہ بڑے علماء اور مفکر دیں گے، وہ مولانا مودودی اور شبلی نعمانی دیں گے، وہ ابوالکلام آزاد اور سید سلیمان ندوی دیں گے، وہ امین حسن اصلاحی، حمید الدین فرائی اور جاوید غامدی دیں گے، وہ مفتی تقی اور مفتی شفیع دیں گے۔ تو جب وہ سوال پیدا کر کے آپ کے پاس آئے گا اور آپ آگے سے اس پر اپنی پدریت اور اپنے کلچر کو ٹھونسیں گے تو وہ پھر دین سے بیزار ہو کے چلا جائے گا۔ زبان سکھائیں گے اور یوٹیوب پہ غامدی صاحب لگا کے دے دیں گے تو پھر دیکھیے گا کہ وہ کیسے ریزننگ کرتا ہے آپ کے ساتھ۔ بڑے لوگوں سے متعارف کروانا ہوتا ہے اس کو، بڑے ذہنوں سے۔ تو ذہن سے متعارف کرانا، تہذیب کو منتقل کرنا، اور اپنے جو آدرش ہیں، جو روایات ہیں، ان کو اس میں پیدا کرنا ایک ذریعہ ہے زبان۔ لوگ، ہم خود مغرب میں رہتے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ 99% لوگ اس میں مار کھا جاتے ہیں۔ ابتدا میں آتے ہیں، اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ایک نئی تہذیب ہے، ایک نئی معاشرت ہے، اس کا اپنا تعلیمی نظام ہے، اس کا اپنا تہذیبی اسٹرکچر ہے۔ وہ اسٹرکچر مذہب سے بغاوت کر کے پیدا ہوا ہے، وہ فریڈم، لبرٹی اور کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ وہ قدریں ہمیں آج اچھی لگتی ہیں، لیکن وہ ایک پورا تصور حیات ہے، وہ ایک پورا نظام فکر ہے۔ اس میں جو کچھ آپ کو سکھایا جا رہا ہے وہ ایک پیکج کی صورت میں سکھایا جا رہا ہے۔ تو ہم بچوں کو اٹھا کے یہاں کے تعلیمی نظام کے سپرد کرتے ہیں اور خود لگ جاتے ہیں پیسے کمانے میں۔ تو اتنی محنت کر لیں بچوں کے ساتھ جتنی محنت ان کو فٹ بال کھلانے کے لیے لے جانے کے لیے کرتے ہیں، جتنی روبوٹکس کے لیب میں لے جانے کے لیے کرتے ہیں، اس سے آدھی محنت اردو زبان سکھانے پہ لگا دیں۔ دین بھی بچ جائے گا، تہذیب بھی بچ جائے گی، شرافت بھی بچ جائے گی۔